سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات تمام اہل ایمان کے لیے محبت اور عزت اور احترام اہل ایمان آپ کی ذات سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بات ان کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ یا علی، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو تجھ سے محبت نہ کرے، اور کوئی منافق ایسا نہیں ہوگا جو تجھ سے نفرت نہ کرے۔ تو آج کا یہ پروگرام ہمارا سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کا مظہر ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے حضرت علی کا ذکر کرنا، ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا۔ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ کسے را میسر نشود این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی ماں کے فرزند کو اللہ نے یہ شرف نہیں عطا کیا کہ اس کی زندگی کا جو پہلا سانس ہے وہ بھی خدا کے گھر میں آئے، اور اس کی زندگی کا آخری سانس بھی خدا کے گھر میں آئے۔ تو جب حضرت علی شیر خدا پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولیں، والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد وہ پریشان ہوئیں، تو وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر گئیں، تو حضور کی گود میں جا کر آنکھیں کھولیں۔ تو بعد میں ایک موقع پر اس بات کا اظہار بھی کیا گیا، تو حضرت علی فرماتے کہ میری یہ خواہش تھی یا اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ میری آنکھ کھلے تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آغاز بعثت نبوت کے بعد وہی شروع ہوئی، تو حضور نے کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سناؤ، ان کو دعوت اسلام پیش کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی فیملی کے لوگوں کا ایک گرینڈ ڈنر جو ہے وہ ارینج کیا، اور اس میں حضور نے تمام فیملی کو بنو ہاشم کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، اور کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ تمام لوگوں نے حضور کے اس پیغام کی تکذیب کی، سوائے سیدنا علی شیر خدا کے جن کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ آپ اس مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے کمزور سے ہیں، پتلے دبلے ہیں، اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو قبول کرتا ہوں، اور میں حضور کا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کو اسلام قبول کرنے کا شرف ملا ہے 10 سال کی عمر میں۔ عورتوں میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق کو، جوان بالغ مردوں میں، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ کو، اور غلاموں میں زید بن حارثہ کو یہ شرف نصیب ہوا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کو پھر نبی کریم علیہ السلام کے گھر ہی ٹھہرنا نصیب ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن کا باپ ابو طالب ہو، اور جن کو جو ہے وہ شرف یہ ملا ہو کہ وہ رسول اللہ کے گھر مبارک میں رہتے ہیں، حضور کی صبح اور شامیں دیکھتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے جوان ہوئے ہیں، حضور کی صحبت اور مجلس میں جوان ہوئے ہیں، ان کی جو تربیت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش نبوت میں اور اس ماحول میں ہوئی ہے جہاں وہی اترتی ہے۔ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شروع ہو کر جوانی کی اٹھان اسی محبت میں آگے بڑھتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض لیا۔ حضور کا یہ ارشاد مبارک جو ہے انا مدینہ العلم وعلی بابوہا وفی روایت انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور میں دانائی کا گھر ہوں۔ علم کے شہر اور دانائی کا جو دروازہ ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس نے بھی بارگاہ مصطفیٰ تک جانا ہے اس کو بارگاہ مرتضیٰ تک آنا پڑے گا۔ وہ مرتضیٰ تک آئے گا تو مصطفیٰ تک پہنچے گا، مصطفیٰ تک پہنچے گا تو خدا تک پہنچے گا۔ تو ذریعہ خدا تک پہنچنے کا حضرت علی ہے۔ اس دروازے سے انٹر ہوگا تو علم و حکمت اور ہدایت کا نور اس شخص کو نصیب ہوگا، اور جو دروازہ علی المرتضیٰ پر نہیں آئے گا اس کو تو یہ نور سے محرومی رہے گی۔ اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی وجاہت کا یہ حال ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ظاہر بھی آپ جانتے، ہر آیت کے باطن کو بھی آپ جانتے، اور بہت سارے مسائل کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، تفقہ فی الدین، تبخر علمی، ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین کی انٹرپریٹیشن، ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن اس درجے کی تھی کہ صحابہ کرام حضرت علی کی علمی نکات کے اوپر اشکار اٹھتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر علم کے حصول میں یا کسی مسئلہ میں وہ رہنمائی لیتے تھے تو سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی
ذات اقدس سے رہنمائی لیتے تھے۔ میں دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، عربک لٹریچر کو سمجھنے کے لیے، عربک پوئٹری کو سمجھنے کے لیے جس علم کی فنڈامنٹل سائنس کی ضرورت ہے وہ علم الصرف اور علم النحو ہے۔ علم الصرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرامر، عربک گرامر کی ماں ہے علم صرف اور اس کا باپ ہے علم نحو، اور ان دونوں علوم کے بانی ہیں سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم۔ یعنی قرآن کو، اس علم کو پڑھے بغیر جس کی بنیاد سیدنا علی شیر خدا نے رکھی، اس علم کو پڑھے بغیر کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا، کوئی حدیث نہیں سمجھ سکتا، کوئی عربی بلاغت اور لغت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دین میں آپ نے انٹر ہونا ہے تو دروازہ مرتضیٰ سے انٹر ہونا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کی بارگاہ میں آپ نے آنا ہے اور ان کے ذریعے سے آپ کو قرآن کا علم بھی ملے گا، احادیث کا علم بھی ملے گا، حضور کی سیرت کا علم بھی ملے گا، اور دین کی حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سیدنا علی شیر خدا کی بارگاہ سے نصیب ہو۔